السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ ذکر کرنا چاہتا ہوں جو انتہائی سبق آموز ہے، اور اس واقعے کو مختلف کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان میں بھی اس قصے کو ذکر کیا ہے، اور یہ قصہ ہے حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق۔ شیخ عبداللہ اندلسی ایک بہت بڑے عابد اور زاہد اور متقی شخصیت تھے۔ آپ امام الحدیث تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 30,000 حدیثیں آپ کو یاد تھی۔ آپ کے تعارف میں اتنا کہنا ہی کافی ہوگا کہ حضرت شبلی اور جنید بغدادی جیسے بزرگ آپ کے شاگردوں میں اور آپ کے مریدوں میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک آزمائش میں ڈالا، امتحان میں ڈالا۔ ہوتا کیا ہے، کبھی کبھی انسان کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو بہت ہی معمولی اور ہلکے ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان الفاظ کی وجہ سے اس کی گرفت فرما لیتے ہیں اور اس کو آزمائش میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی معاملہ شیخ عبداللہ اندلسی کے ساتھ بھی پیش آیا کہ ایک مرتبہ آپ اپنے مریدین کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے تو آپ کا گزر ایک بستی پر سے ہوا، اور وہ بستی عیسائیوں، یہودیوں اور کچھ بت پرستوں پر مشتمل تھی۔ وہاں پر نماز کا وقت قریب ہو گیا تو آپ پانی کی تلاش میں نکلے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ صلیب کی پوجا کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ یہ لوگ کتنے احمق ہیں، بے عقل ہیں، بے وقوف ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر ان صلیبوں کی پوجا کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان الفاظ کی وجہ سے شیخ عبداللہ اندلسی کی گرفت فرما لی اور امتحان میں، آزمائش میں مبتلا فرما دیا۔ اور اللہ نے آپ کا امتحان کیا لیا کہ آپ پانی کی تلاش میں ایک کنویں پر پہنچے تو وہاں پر کچھ بچیاں پانی بھر رہی تھی، تو ایک خاتون بہت ہی خوبصورت، حسین اور جمیل ان میں تھی۔ اس پر آپ کا دل آ گیا اور آپ اس کے پیچھے ہو لیے۔ لوگوں سے آپ نے پوچھا کہ یہ لڑکی کس کی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں شخص کی ہے۔ آپ اس کے گھر پر گئے اور اس کے والد سے اس بچی سے نکاح کرنے کے تعلق سے بات کی، تو اس بچی کے والد کہنے لگے، اس لڑکی کے والد کہنے لگے کہ میں تمہارا نکاح اس سے اس وقت کروں گا جب تم ہماری خدمت کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ تو شیخ نے پوچھا کہ مجھے کیا خدمت کرنی ہوگی؟ لڑکی کے والد نے کہا کہ تمہیں ہمارے سوروں کو چرانا ہوگا، خنزیروں کو چرانا ہوگا۔ شیخ کے دل کے اندر چونکہ اس لڑکی کی محبت جگہ بنا چکی تھی، لہذا شیخ نے شرط قبول کر لی، اور آپ نے اپنے مریدوں سے کہہ دیا کہ تم جاؤ، اب میں یہی رہوں گا۔ لہذا شیخ ان کے خنزیروں کو لے کر جنگل میں نکل جاتے اور ان کو چراتے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کی تلاش میں نکلا، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ عبداللہ کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ فلاں جنگل میں چلے جاؤ، وہاں ملیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کو جا کر دیکھا تو وہ اسی جبے میں اور اسی عمامے میں اور اسی عصا میں جنگل کے اندر کھڑے ہوئے تھے، جس پر وہ
خطبہ دیا کرتے تھے، لہذا میں نے ان کے سامنے رونا شروع کیا، اور وہ بھی روتے رہے، زار و قطار روتے رہے، اور اللہ سے یہ کہتے رہے کہ اللہ، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کبھی اس حالت میں بھی پہنچ جاؤں گا۔ حضرت شبلی کہتے ہیں کہ میں نے شیخ سے پوچھا کہ آپ کو قرآن کی کوئی آیت یاد ہے؟ تو آپ کہنے لگے کہ مجھے قرآن کی صرف ایک آیت یاد ہے، اور وہ آیت یہ ہے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، کہ اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کر دے اس کو پھر عزت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت شبلی کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کوئی حدیث یاد ہے؟ جس کو 30,000 حدیثیں یاد تھی، کہنے لگے میں ساری حدیثیں بھول گیا، صرف ایک حدیث مجھے یاد ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جس شخص نے اپنے دین کو بدل دیا اس کو قتل کر دو۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ پھر آپ رونے لگے اور زار و قطار روتے رہے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بعد میں آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ حضرت شبلی کہتے ہیں کہ میں نے شیخ سے دریافت کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آخر آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیوں پیش آیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں جب اس بستی کے پاس سے گزرا تو اس بستی کے لوگوں کی حقارت میرے دل کے اندر آ گئی، اور مجھے اپنی عقل پر ناز ہونے لگا۔ ناظرین، یہ جو پورا واقعہ ہے یہ محض ایک واقعہ اور قصہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کچھ حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، کچھ سبق چھپے ہوئے ہیں، اور وہ سبق یہ ہے کہ انسان کو کبھی اپنی عقل پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی کسی کی حقارت اس کے دل کے اندر نہیں آنی چاہیے، یعنی بندے کا جو گناہ ہے اس گناہ سے نفرت ہو، بندے سے کبھی نفرت نہ ہو۔ اور تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے یہ محض اللہ کی توفیق اور اللہ رب العالمین کی مرضی کی وجہ سے ہمیں یہ ایمان عطا ہوا ہے۔ اس میں ہماری عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، اس میں ہماری صلاحیتوں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر ہمیں اپنی عقل پر ناز ہے، اپنی صلاحیتوں پر ناز ہے، تو یاد رکھیے کہ اپنی صلاحیتوں اور عقل کی وجہ سے ہمیں دین نہیں ملا۔ دین تو محض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی توفیق سے مرحمت فرمایا ہے۔ اور سب سے بڑا جو سبق ہمیں ملتا ہے اس واقعے سے وہ یہ ہے کہ بدنظری ایک ایسی مہلک تباہی ہے، ایک ایسا مہلک گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان مرتد ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔